إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ لیس کی ترکیب، لیس مصروفاً، قرآن کریم میں موجود ہے یہ۔ لیس فعل ناقص ہے، ہوا اسم محذوف ہے جو اس کے اندر ضمیر مستتر ہے، اور مصروفاً اس کی خبر ہے۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور اس کا ترجمہ ہے وہ ٹالا ہوا نہیں ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو مصروفاً کا ترجمہ ہے ٹالا ہوا، اور لیس کا ترجمہ ہے وہ نہیں ہے۔ یہاں مثال کے طور پر اگر وہ کی جگہ سمجھنے کے لیے ہم الیوم لگا دیں تو لیس الیوم مصروفاً، وہ جو دن ہے، یا لیس یوم القیامتی مصروفاً، قیامت کا دن ٹالا ہوا نہیں ہے۔ لیس فعل ناقص ہے، اور یوم القیامتی مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر اس کا اسم ہے اور مرفوع ہے، اور مصروفاً اس کی خبر ہے اور منصوب ہے۔ تو فعل ناقص جو ہے یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، اور مبتدا کو اپنا اسم بنا کر مرفوع ہی رہنے دیتا ہے، خبر کو اپنی خبر بنا کر منصوب کر دیتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی اپنی خبر مرفوع ہوتی ہے، یہی خبر جب فعل ناقص کے اندر آتی ہے تو منصوب ہو جاتی ہے۔ افعال ناقصہ کل 17 الفاظ ہیں، جن میں سے جو مشہور الفاظ ہیں وہ ہیں کانا، سارا اور لیسا۔ اس کے علاوہ اور الفاظ بھی ہے، ظل، باتا، اصبح، اضحیٰ، امسا وغیرہ، اور قرآن کریم میں یہ بے شمار جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ فاصبحوا نادمین، اور کنتم، اور کانو، اور کانا، اور ما کانو، اور لیسا اور لیست، بہت جگہ آیا ہوا ہے، آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں اس ویڈیو میں ہم صرف ایک لیسا کے لفظ کو سمجھ رہے ہیں کہ لیسا کی ترکیب اور ترجمہ کیسے ہوگا۔ تو ترکیب آپ کے سامنے آ گئی، ترجمہ ہے وہ ٹالا ہوا نہیں ہے، لیسا کا ترجمہ کرتے ہیں نہیں ہے۔ اب جملہ تھا، مثال کے طور پہ زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے شروع میں آپ نے لگا دیا لیسا، تو اب یہ بنے گا لیس زید قائما، زید کھڑا ہوا نہیں ہے۔ لیسا کی وجہ سے ترجمے کے اندر نہیں کا اضافہ ہوگا، اور ہے تو پہلے ہی لگا ہوا تھا جملہ اسمیہ والا، اگر نہ ہو تو آپ لگا دیں، کیونکہ نہیں کے بعد جب ہے لگتا ہے تبھی پوری مکمل نفی ہوتی ہے۔ البتہ اردو میں بعض اس اسالیب کے اندر ہم صرف نہیں بھی لگا کے جملہ مکمل مان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لیس زید قائما، زید کھڑا ہوا نہیں، زید قائم نہیں، لیکن جب ہمیں تاکید کے ساتھ نفی کرنی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں زید کھڑا ہوا نہیں ہے، زید قائم نہیں ہے۔ اسی طرح قیامت کا دن ٹالا ہوا نہیں ہے۔